إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بخاری شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبوت کا پرچم اڑایا ہے کس نے؟ نبوت کا پرچم اڑایا ہے کس نے؟ رسالت کا ڈنکا بجایا ہے کس نے؟ سرے کفر و باطل جھکایا ہے کس نے؟ ہر ایوان ظلمت کو ڈھایا ہے کس نے؟ جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ اشرف الانبیاء نے بنایا ہے انسان کو انسان کس نے؟ سنائے ہیں نغمات رحمان کس نے؟ ہمیں دے دیا لا کے قرآن کس نے؟ فروزاں کیا نور فاران کس نے؟ جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ خاتم الانبیاء نے شکستہ دلوں کو ملایا ہے کس نے؟ زمانے کو جینا سکھایا ہے کس نے؟ جو روٹھے تھے ان کو منایا ہے کس نے؟ جو روتے تھے ان کو ہنسایا ہے کس نے؟ جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ احمد مجتبیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں میں فانوس کس نے جلایا؟ صداقت کا رستہ ہے کس نے دکھایا؟ جفاکار و سرکش کو کس نے جھکایا؟ جو پستی میں تھے ان کو کس نے اٹھایا؟ جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ احمد مجتبیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. بشر کو ہے رب سے ملایا ہے کس نے؟ طریق عبادت سکھایا ہے کس نے؟
جو امی تھے ان کو پڑھایا ہے کس نے، جو سوئے تھے ان کو جگایا ہے کس نے، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ اشرف الانبیاء نے بتایا ہے کس نے کہ عرفان کیا ہے اخلاق کیا اور احسان کیا ہے رب کون اور اس کا فرمان کیا ہے اسلام کیا اور ایمان کیا ہے، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ خاتم الانبیاء نے حقیقت کے پردوں کو کس نے اٹھایا، خیالات باطل کو یکسر مٹایا، نہ سمجھا کبھی کس نے اپنا پرایا، گواروں کو کس نے مہذب بنایا، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ خاتم الانبیاء نے رب کو ہما وقت کس نے پکارا، رب کو ہما وقت کس نے پکارا، کیا کس نے نانے جویں پر گزارا، دیا بے سہاروں کو کس نے سہارا، رخ آدمیت کو کس نے نکھارا، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ احمد مجتبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ احمد مجتبی نے محترم حضرات، اگلے خطبے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت آ جائے، چاہے وہ سنت قولی ہو، چاہے وہ سنت فعلی ہو، چاہے وہ سنت تقریری ہو، بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے کا بھی قول و قیاس ہرگز نہیں چلے گا، اس کو نہ مانا جائے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ بخاری۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے مجھے قبول نہ کیا۔ قیل ومن ابا، صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ حضور کس نے آپ کو قبول نہ کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میری تابع داری کی، دخل الجنہ،
جنت میں داخل ہوا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً میرا انکار کیا۔ محترم حضرات، اس ارشاد پاک سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری آپ کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور آپ کی نافرمانی کرنا آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک طرف سنت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور دوسری طرف کسی بڑے سے بڑے امتی کا فرمان موجود ہو، تو جو شخص سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کے خلاف کسی امتی کے قول کو مانتا اور اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بتلا رہے ہیں اور اپنی شان بتلا رہے ہیں۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ کہ اے لوگو، یاد رکھو کہ تم میں سے کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کے بال بچوں سے، اور والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے جب تک میں زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتیں پڑھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن میں ایک دو نمونے آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کہ آج کل ہم اور آپ جیسے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے غزوہ احد کا منظر یاد کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی کے غار میں زخم خوردہ، پیشانی سے خون نکل رہا ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، دو دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، غار میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تیروں کی بوچھار آ رہی ہے اور مشرکین مکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج موقع ملا ہے کسی طرح سے نبوت کے چراغ کو بجھا دیں، اور اب کبھی نبوت کا چراغ روشن نہ ہو سکے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ عرش پر کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس نور کو غالب کرنا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور سنیے، تیروں سے چھلنی ان کے سینے ہو چکے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور، آپ اپنے سر مبارک کو زیادہ اوپر نہ اٹھائیں، کہیں کفار آپ کو دیکھ کر نشانہ نہ بنا لیں، اس لیے آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ جب زخموں سے چور ہو گیا تو فوراً اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور پیٹھ کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار و مشرکین کی طرف کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں اے طلحہ، تیرے سینے میں تو اب زخم کھانے کی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی میرے سینے میں زخم کھانے کی جگہ باقی نہیں ہے مگر میری پیٹھ خالی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی تیر آئے اور میرے آقا کو زخمی کر کے چلا جائے۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میری پیٹھ خالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے طلحہ آج تم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو خوش کر دیا، تم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ تعالی اور جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے اور اس کا رسول خوش ہو جائے تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو خوش کرنا، راضی کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ نمونہ ہے جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے اندر دکھلایا۔ یہ جذبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ یہی نہیں بلکہ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ مدینے کا ایک منافق عبداللہ ابن ابی، جس کی آرزو، جس کی تمنا مدینہ کا سردار بننے کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے وہی مدینے کا چودھری بننے والا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے کے گھر گھر میں اسلام کا غلغلہ ہو جاتا ہے، اسلام کا نور سارے گھروں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو اس کی چودھراہٹ اور اس کی سرداری خطرے میں پڑ جاتی ہے، مگر وہ کرتا کیا؟ آخر کار عبداللہ ابن ابی نے بھی بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن بباطن وہ منافق تھا۔ اس نے کلمے پڑھے، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح سے منافق چالیں چلتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس وقت مدینے میں مہاجرین اور انصار دو گروپ کے لوگ تھے۔ انصار ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آمد پر ان کی مدد کی تھی، اور مہاجرین ان کو کہا جاتا تھا جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے آئے تھے اور جن کی مدد کی گئی تھی انہیں مہاجرین کہا جاتا تھا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی کروا دی تھی۔ اس طرح سے یہ دونوں قسم کے لوگ امن اور شانتی سے رہتے تھے۔ مدینے کے اندر اتفاقاً بات یہ ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو مہاجرین کے سردار تھے اور ایک انصاری کے غلام دونوں ایک کنویں کے پاس پہنچے اور اپنے اپنے اونٹ کو پانی پلانے لگے۔ مہاجر نے کہا کہ میں اپنے اونٹ کو پہلے پانی پلاؤں گا اور انصار نے کہا کہ میں پہلے اپنے اونٹ کو پانی پلاؤں گا۔ اس بات میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی یہ موقع ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کس طرح سے موقع پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ذلیل کرے، کیونکہ یہ منافق تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح سے سرداریاں ہمارے ہاتھوں میں آئیں۔ اسی طاق میں عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھ منافقین رہتے تھے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے اندر جاتے تھے تو ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہوتے تھے، اور منافقین بھی جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے، کیونکہ اگر منافقین نہ جاتے تو چوری پکڑی جاتی اور لوگ کہتے کہ یہ شخص جہاد میں نہیں گیا ہے، یہ منافق ہے۔ بہرحال یہ منافق لوگ بھی جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے، مگر لڑائی میں سب سے پیچھے رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ سب سے آگے رہتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آتے تھے تو وہ منافقین جو جہاد میں پیچھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلے آتے تھے، لیکن مدینے کے منافقین جہاد میں پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور جہاد سے واپس آنے میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ الغرض اونٹ کے پانی پلانے میں قریب تھا کہ مہاجر کے غلام اور انصار کے غلام دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ غلام نے کہا یا انصار آ جاؤ، دیکھو مہاجر کا غلام مجھے مار رہا ہے، اور مہاجر نے کہا کہ اے مہاجرین دیکھو انصار کا غلام مجھے مار رہا ہے۔ الغرض اتفاق ایسا ہوا کہ مہاجر کے غلام نے ایک پتھر اٹھا کر مار دیا۔ اتفاقاً عبداللہ ابن ابی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا مدینے کے انصاریوں تمہاری غیرتیں مر گئیں، کیا تم اتنے ذلیل ہو گئے کہ اب مہاجرین کا غلام تمہیں مارے؟ یاد رکھو ہم لوٹ کر جب آئیں گے تو ہم مدینے میں ان لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے جو ہم میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی مہاجرین کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ہم ان کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم عزت والے ہیں اور مہاجرین ذلیل ہیں۔ اس طرح کے کلمات عبداللہ ابن ابی نے کہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ سن رہا تھا اس بات کو، وہ دوڑا دوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا ہے، تلواریں نکل چکی ہیں، معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے آپ کو گالی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دونوں کے بیچ میں چادر مبارک لے کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر تمہیں لڑنا ہے تو سب سے پہلے محمد کی گردن کو جسم سے الگ کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں لڑنا ہے تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو جسم سے الگ کر دو، پھر لڑائی کرو۔ کیا ہم نے تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلایا تھا، اسی جاہلیت کی طرف بلایا تھا؟ ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم؟ ہم نے کہا نہیں تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی اللہ تعالی کے نزدیک سب سے شریف ہے اور سب سے عزت والا ہے؟ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کو ختم کیا اور اس طرح سے وہاں وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ الغرض نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظ کہے، گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، بولا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے آپ کو گالی دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ میرے باپ پر قتل کا حکم لگاتے ہیں، میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی، میرا باپ اس دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے،
میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر اس کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ پر قتل کرنے کا حکم لگاتے ہیں اور کسی صحابی کو میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ کو گالی دی ہے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں مجھ کو حکم دیجئے، میں اپنے باپ کے سر کو آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر میرا باپ میرے نزدیک پیارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کی جرأت اور یہ محبت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تیری محبت کی وجہ سے تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا۔ ادھر بیٹا باپ کے پاس گیا اور کہا وہ ذلیل اور دنیا کے بدترین شخص، تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، اب میں تجھے بتلاؤں گا کہ کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے۔ آج مدینے کے اندر کون پہلے داخل ہوگا اور کون بعد میں داخل ہوگا، آج میں تمہیں بتلاؤں گا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینے کے دروازے پر، مدینے کے چوکھٹ پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ جہاد میں لڑائی میں سب سے پیچھے ہوتے تھے منافق لوگ، اور جہاد سے واپسی کے وقت سب سے آگے آگے آتے تھے یہ منافق لوگ۔ بہرحال مدینے کے دروازے پر عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ جب عبداللہ ابن ابی اور منافق آئے تو بیٹا بولا کہ آج تو پہلے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، آج دنیا تماشا دیکھے گی کہ مدینے کے اندر کون سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، ہم تجھے مدینے کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل نہیں ہو جائیں گے۔ یہ جرأت، یہ محبت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی پیچھے پیچھے تھے، آئے، دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، بولا کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم کریں تو اس کی گردن مار دوں یا مدینے میں داخل ہونے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تیری محبت کی وجہ سے تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ یہ محبت کا جذبہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ماں ہوں کہ باپ ہوں، بھائی ہوں کہ بیٹے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے برابر کبھی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ لوگ تو یہی کہو گے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ایسا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ارے بات تو سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ وہ صحابہ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گردنوں کو قربان بھی کر دیتے تھے۔ ایک ہم بھی محبتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صبح و شام ہمارے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور سلامت نہیں رہتا ہے۔ داڑھی کو کھرچ کر صاف کرتے ہیں، کھرچ کر صاف کرتے ہیں، گال کو چکنا رکھتے ہیں، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، چہروں پر جھریاں پڑ چکی ہیں، اسے کھینچ کر کے چھیلتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟
کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گردنوں کو کٹاتے تھے، اور ہم کون سی محبت کرتے ہیں کہ ایمان اور عقیدے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے جیسے نہیں۔ نماز وغیرہ ہے اور عملی طور پر بھی وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگ نبی اور صحابہ کے جیسی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو موشگافیاں نکالتے ہیں جناب مولوی صاحبان کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ نہیں، اس کا وہ نہیں۔ کوئی بات نہیں بزرگوں اور دوستوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بالکل سیدھی سادھی، کھلی ہوئی، صاف صاف اور بالکل کھلی ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو نفاق گھسا ہوا ہے، دلوں کے اندر جو فطور ہے، شیطان نے جو گرہیں ڈالی ہوئی ہیں، ان کی بھی تو صفائی کرنی ہے، ان کو بھی تو خوراک دینا ہے ان شیطانی کیڑوں کو، اس لیے ذہنوں کے اندر فطور پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سادھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بات خلاص، بات ہی ختم ہو گئی، لیکن نہیں، چونکہ چراکی ایسا نہیں ویسا نہیں، سب لگا کر کے تعویل پر تعویل، تعویل پر تعویل کرتے ہیں، کسی طرح سے اپنے مطلب کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیدھا سیدھا ہمارا دین اسلام ہے، واللہ سیدھا سیدھا ہمارا دین اسلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہمارے دلوں میں ہے، اختلاف ہماری سوچوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھوک سے پریشان ہیں، کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنے گدھوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ہانڈیوں میں پکانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ گدھوں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں، سواریاں ختم ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ نے کوئی بات نہ کہی، زبان خاموش تھی، مگر پھر دوبارہ وہی شخص آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواریاں ختم ہو رہی ہیں، لوگ اپنے اپنے گدھوں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب وہ شخص آیا، ظاہر ہے کہ انتظار تھا کسی چیز کا، ٹیلی فون کا انتظار تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ فیصلہ عرش والے کا ہوتا ہے اور زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تیسری دفعہ جب اللہ تعالی کا حکم آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو کہ اللہ تعالی نے پالتو گدھوں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ پہلے گدھوں کا کھانا حلال تھا، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کو کھانا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تمام خیموں کے ارد گرد آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول نے پالتو گدھوں کو آج سے کھانا حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم جیسے لوگ کم علم، بہانے باز، تعویل کرنے والے ہوتے تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ ذبح کرنے سے حرام قرار دیا ہے۔
اب جو ہنڈیوں میں پک رہا ہے کم از کم اس کو تو کھا لیں۔ ہاں تعویلیں کرتے لوگ، اللہ کے نبی نے تو گدھوں کو حرام کیا ہے، اب تو یہ گوشت ہو گئے ہیں، کم از کم اس کو تو کھا لیں۔ تعویلیں کرتے، ہاں تعویلیں کرتے، کہتے کہ چلو بوٹیاں نہ کھاؤ، شوربا ہی پی لو۔ ہاں ایسے لوگ ہیں اور آج بھی موجود ہیں ہمارے درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر کے وہ بھوکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی ہنڈیاں پلٹنا شروع کر دیا۔ ہنڈیاں پلٹ گئیں اور اس کے بعد اپنی زبان پر کسی نے بھی ایک قطرہ بھی نہیں رکھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کیا ایسا جذبہ ہم میں اور آپ میں موجود ہے؟ ایسا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔